اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کیا چیز ہے؟ مایوسی کس کو کہتے ہیں؟ انسان نا امید ہو جائے کسی چیز سے، اپنے کام اس کے رک جائیں کسی وجہ سے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، بڑی بڑی عجیب قسم کے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ اتنے زیادہ اس کے دماغ میں گمبھیر مخمصے سے پھول جاتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے کیا فرماتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان تو مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے امید رکھ، کبھی بھی مجھ سے نا امید نہ ہو، جس طرح کے مرضی حالات ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں ہزارہا قسم کے پریشانیاں، تکالیف اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آئیں، لیکن ان کا یقین کہاں پہ تھا؟ اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا۔ عمومی طور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام کو مصیبتیں نازل ہوئیں یا امتحانات ان کے ہوئے، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو جاتے ہیں، پیدائش کے بعد ان کی دادا پرورش کرتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں، والدہ چلی جاتی ہیں، دادا چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ابو طالب آپ کے چچا وہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے پرورش کی کہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن گئے۔ ہمارے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے، خواہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے، سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے لے کر انبیاء کرام، اولیاء کرام، سب کی زندگی کو دیکھیں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں گزرا جس کو اس دنیا میں پریشانیاں نہ آئی ہوں، زندگی میں پریشانی نہ آئی ہو۔ زندگی کیا ہے؟ امید کا نام ہی زندگی ہے، نا امیدی تو موت ہے۔ امید ہوگی تو زندگی ہوگی، زندگی ہوگی تو آپ کچھ کریں گے نا۔ آپ کو امید ہی نہیں ہے تو آپ کی موت ہونے والی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نا امیدی ایسی چیز ہے کہ آپ جو کام آپ کرنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے نہیں ہوتے۔ آپ ہر قسم کے کام اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو امید ہوتی ہے، آپ کو کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی ویژن ہوتا ہے، آپ کے لیے کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ آپ کے پاس جب ٹارگٹ ہی نہیں ہوگا، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جو آپ کا دماغ ہے معاف ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں سے، مایوسی سے آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، سوچیں، دیکھیں کہ انہوں نے کن حالات میں اپنے وقت گزارا اور کیسے گزارا، کس طریقے سے انہوں نے گزارا اور کیسے کیسے مشکل حالات میں سے وہ نکل گئے۔ کوئی بھی ایسا دنیا میں نامور انسان جس کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی زندگی کو پڑھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، ہمیں پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا، ہم سب کو پتہ چلے گا کہ زندگی ایسی نہیں مل جاتی۔ زندگی محنت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، رحمت سے اور اپنی امید قائم رکھنے سے ہی آپ اس دنیا میں اور اس آخرت میں ہر طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈڈ نہیں رکھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سینس سے کام کریں، سوچیں، پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ہی ہوگا، نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہی سامنے آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بارے میں جس طرح کو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں، جو میرے لیے اچھا گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے اچھائی ہی ہوں، اور جو جس کا گمان ہی اچھا نہیں ہے تو وہ کیا اس سے حاصل کرے گا۔ اس لیے انسان کی زندگی، معمولات اور ڈے ٹو ڈے جو آپ کا ورک ہے اس میں آپ کو امید لے کر گھر سے نکلیں گے تو بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ مایوس ہو کر گھر سے نکلیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پریشانیاں نظر آئیں گی، جگہ جگہ آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کرنے کے لیے آپ کو اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ویژن بنانا پڑے گا۔ جب ویژن ہوگا، ٹارگٹ ہوگا، چیزیں آپ کے سامنے ہوگی تو آپ اس کے مطابق آگے چلتے جائیں گے۔ فرسٹ سٹیپ جو آپ لیتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، پہلا سٹیپ بہت ضروری ہے، اور پہلا سٹیپ جب آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو آگے چلتے ہی جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ آگے چلتے ہیں آپ کی زندگی کی سیڑھی اوپر سے اوپر آپ کو لے کے جاتی ہے۔ زندگی کے امتحانوں میں کبھی انسان ناکام بھی ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے جتنے بھی گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی آزمائش سے گزرے ہیں، اور آزمائش سے گزرنے کے بعد وہ دنیا میں بھی نام بنا گئے اور آخرت میں بھی نام بنا گئے۔ آپ اولیاء کرام کو دیکھ لیں، دنیا میں جو مرضی انہوں نے تکالیف برداشت کی لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے، ان کے مزارات زندہ ہیں۔ اتنی رونق کسی بھی جگہ کے بادشاہ کے مزار پہ نہیں ہوتی جتنی کسی فقیر کے دربار پہ ہوتی ہے۔ کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ کون بھیجتا ہے ان کو؟ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہوتا ہے وہی ان کو وہاں پہ بھیجتا ہے ان کو۔ تو جب ایسے لوگوں کو ہم ہزارہا اولیاء کرام دنیا میں ہیں جن کے مزارات آج بھی آباد ہیں، ہزاروں سالوں سے وہ اپنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو جاتے ہیں، ہزاروں میل سفر کر کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ کیوں جاتے ہیں؟ کوئی امید ہوتی ہے ان کو وہاں پہ۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اور امید سے ہی زندگی ہے۔ نا امیدی یہاں تک کہا گیا ہے کہ نا امیدی کفر ہے، اور کفر سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت، ہر حال میں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پر امید رکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وعلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث برحمتک استغیث برحمتک استغیث۔